اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایک نور ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اگر آپ صرف ترجمہ پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک انسان جو مردہ ہے اس کو اللہ نے زندہ کر دیا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے، جب آپ تفسیر سنیں گے تو پھر آپ کو اور مزید پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو مردہ کہہ رہے ہیں وہ اس زمانہ جاہلیت کے مرد انسانوں کو کہہ رہے ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے پاس کوئی بھی دین صحیح طریقے سے ان کے پاس فالو کرنے کے لیے نہیں تھا، اور اس بات کو بہت سالوں گزر چکے تھے، بہت عرصہ گزر گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے قرآن نازل فرمایا، ہر بات بتائی، ہر طریقہ سکھایا زندگی گزارنے کا انسانوں کو، تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو مردہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اس کو علم دے دیا۔ کیسے آیا ان کے پاس علم؟ قرآن پاک کے ذریعے اللہ نے وحی نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ وحی پڑھ کر سنائی، علم آ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مردہ تھا، اب اس کے پاس علم آ گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ نور لفظ کیا ہے۔ نور اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ کے صفاتی ناموں کا میننگ ہے۔ تو نور اللہ کا صفاتی نام ہے، نور کا مطلب ہے روشنی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب زندہ کر دیا یعنی علم دے دیا تو ان کے درمیان ایک نور دے دیا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کو لیے ہوئے، یعنی وہ نور کو لیے ہوئے، وہ روشنی کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہاں پر بریکٹ ڈال دیجئے، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان ہے جس کے پاس نور ہے، اللہ کی لائٹ ہے، اللہ کی روشنی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہے کہ میں نے اس کو نور دے دیا، اور نور دے دیا سے پہلے کہتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو زندہ کیا کیسے؟ علم دے کر۔ تو کوئی علم حاصل کر کے مردہ سے زندہ تو ہو سکتا ہے، یعنی جہالت سے نکل کے علم تو اس کو مل جاتا ہے، لیکن اس کو نور نہیں ملتا۔ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور کیا ایسا شخص دوسرے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے پوچھا ہے ہم سے، کوشچن مارک لگا دیا۔ اس سے آگے ترجمے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندھیروں سے نکل ہی نہیں پاتے۔ یہ اندھیرے کون سے ہیں؟ جہالت کے اندھیرے ہیں جو شیطان نے ان کے اندر کر کے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، اسی طرح، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ جس کے پاس علم آ جائے اور اس کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور کا ہے، جن کے پاس روشنی ہے تعلیم کی، اللہ کی، لیکن پھر بھی وہ شخص، یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، وہ گمراہی کے اندھیرے سے نکلتے ہیں ہی نہیں، وہ جہالت کے اندھیرے میں ہی رہتے ہیں، وہ شیطان نے جو ان کے اندر جہالت کا اندھیرا گھٹا ٹوپ کیا ہوا ہے اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح
یعنی یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال دی ہے، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کی تفسیر کو سنیں۔ اس طرح آپ کو قرآن پاک کا علم ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا نور بھی عطا فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔